جی ویلکم ٹو دا چینل فزیکل ایجوکیشن ود زاہد، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد زاہد محمود۔ آج ہم بات کریں گے ریلیجن اور سپورٹس کے حوالے سے کہ سپورٹس کے اندر مذہب کا کیا کردار ہے اور سپورٹس کا ریلیجن سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے، اور سپورٹس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ریلیجن ہیز ہسٹوریکلی انفلوئنس ایتھلیٹس، کوچز اینڈ اسپورٹس آرگنائزیشنز شیپنگ ویلیوز اینڈ بیہیویئرس ود ان دا اسپورٹس ورلڈ۔ Athletes often express their faith through sports, while religions institutions leverage sports for outreach and community buildings. اگر ہم سپورٹس کا مذہب سے تعلق جاننے کی کوشش کریں گے تو ہمیں سپورٹس کی گیمز کی ہسٹری کے اندر جانا پڑے گا، اور سپورٹس کے اندر سب سے جو بڑا ایونٹ ہے، جو سب سے پرانا ایونٹ ہے، وہ اولمپکس ہیں۔ اگر ہم اولڈ اولمپکس کی بات کریں تو 776 BC، اور ماڈرن اولمپکس کی بات کریں تو 1896 1896 ایتھینس یونان کے اندر ہوئیں۔ اولڈ اولمپکس بھی یونان کے اندر ہوئیں، اور جو ماڈرن اولمپکس ہیں وہ بھی یونان میں ہوئیں۔ اور یہ کیوں ہوتی تھیں؟ جو اولمپکس ہے اس کے اندر جو مرد حضرات شمولیت اختیار کرتے تھے وہ اپنے دیوتا گاڈ زوئس کو خوش کرنے کے لیے اور اس کو یہ بتانے کے لیے کہ جو آپ نے ہمیں باڈی عطا کی ہے، ہم دیکھیں اس کی کتنا اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، کتنا اس کو بنا سنوار کر رکھتے ہیں۔ اور عورتوں کے جو ایونٹ تھے وہ گوڈیس ہیرا، جو ان کی دیوتانی تھی، یعنی دیوتا کے گھر والی بیوی تھی، اس کی شان کے اندر وہ سارے کے سارے ایونٹ ہوتے تھے۔ اسی طرح یعنی اگر ہم سپورٹس کے آغاز کی بات کریں تو اس کا آغاز ہی ایز اے ریلیجیس ایونٹ کے طور پر ہوا۔ تو اٹ مینس ریلیجیس ہیز این امپورٹنٹ امپیکٹ آن سپورٹس۔ ریلیجیس اینڈ سپورٹ ہسٹری کی بات کریں تو اینشینٹس اولمپکس، جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوریجنلی ڈیڈیکیٹڈ ٹو زیوس، اور فیمیل کے جو ایونٹ تھے وہ گوڈیس ہیرا کے کو ڈیڈیکیٹ کیے جاتے تھے۔ میڈیول ٹائم اسپورٹس لائک جسٹنگ اینڈ آرچری وار لائک ٹو کرسچنس ملٹری ٹریڈیشنس۔ جو نشانہ بازی تھی، شوٹنگ وغیرہ کے کمپٹیشن تھے، تو یہ کرسچنس کی جو ملٹری کہہ سکتے ہیں ان کے ٹریڈیشن سے، ان کے روایت تھے۔ جس طرح یونان کی دو ریاستیں تھیں، اسپارٹنز اور ایتھینس۔ جو ایتھینس کے لوگ تھے وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، وہ پڑھتے تھے، اور اسپارٹن جو تھے وہ زیادہ جنگجو ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی پارٹ اینڈ پارسل تھی یہ گیمز اینڈ سپورٹس۔ وہ اپنے بچوں کو فوجی بیرکوں میں بھیج دیتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، انہی کے ساتھ وہ ٹریننگ کرتے۔ اور ان کے ہاں یہ بھی روایت تھا کہ جو بچے جو ہیں اپاہج پیدا ہوتے تھے، یعنی جس کو ہم معذور یا اسپیشل چائلڈ کہتے ہیں، ان کو وہ کوجیٹائٹ پہاڑ سے اوپر لے جا کر ان کو نیچے دھکا دے دیا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جتنی زمین کے اوپر دنیا میں آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ ریلیجیس ریسٹرکشن، سم فیتھ ہسٹوریکلی ڈسکرج سرٹن اسپورٹس کنسیڈنگ دیم ریسٹرکشن فرام دا اسپرچل ڈیوٹیز۔ تو بینگ اے مسلم ایز اے پاکستانی، جو فری مکسنگ آف بوائز اینڈ گرلز ہے، اس طرح کی اسپورٹس کی جو اسلام ہے وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں گرلز ہیں، جس طرح گرلز اسکول ہیں، پرائمری ہے، مڈل ہے، ہائر سیکنڈری ہیں، یہاں تک کہ بے شک یونیورسٹیز ہیں، تو بچیاں جہاں پہ صرف اور صرف فیمیل اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ وہ ایزیلی اگر کھیل سکتی ہیں، پردے کے اندر ہے، تو اسلام ان سے منع نہیں کرتا، بے پردگی سے کرتا ہے۔ اور جس طرح ٹینس کے اندر، ٹیبل ٹینس کے اندر، لان ٹینس کے اندر مطلب مکس کھیلتے ہیں، یا جہاں پہ مرد حضرات دونوں ہوتے ہیں، وہاں پہ اسلام کھیلنے کی نہ صرف حوصلہ شکنی کرتا ہے بلکہ منع بھی کرتا ہے۔ ریلیجیس انفلوئنس آن ایتھکس، concept like sportsman, fair play and respect in modern
sports often stem from the religious teachings. تو جو اسلام ہے وہ ہمیں ایتھکس کا درس دیتا ہے. یہ ہر مذہب جو ہے اس کے اندر ایتھکس موجود ہے, یعنی کوئی بھی چیز بائی لا بعد میں آتی ہے, یعنی قانونی خلاف ورزی کی بات بعد میں ہوتی ہے, سب سے پہلے اخلاقی بات ہوتی ہے. تو اخلاق جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, ایتھکس سب سے پہلے. تو اسپورٹس مین شپ یعنی آپ جیت رہے ہیں تو تب بھی آپ کو بیئر کرنا ہے, اور اگر آپ ہار رہے ہیں تب بھی آپ کو بیئر کرنا ہے. یہ چیزیں ریلیجیس کانسیپٹ سے آتی ہیں. فیئر پلے ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے, دونوں سیم کرائٹیریا سیم سچویشن کے ساتھ فائٹ کرنا ہے, نہ کہ کسی ایک کو فیور دینی ہے. اور رسپیکٹ اسپورٹس کے اندر رہتے ہوئے ہارنا جیتنا ایک الگ چیز ہے, دوسرے کو رسپیکٹ دینا سیکھیں. تو یہ چیزیں ساری کی ساری سب سے پہلے ہمیں ریلیجیس بتاتا ہے. یوز آف اسپورٹس بائی ایتھلیٹس ٹو پروموٹ ریلیجیس بلیفس. اسپورٹس کا استعمال کرتے ہوئے ریلیجیس بلیفس جو ہیں وہ ان کو پروموٹ کرنا. جیسے کہ ہمارے اگر کہہ لیں ہم کرکٹر کہہ لیں کہ محمد یوسف ہے, سعید انور ہے, مشتاق احمد ہیں, تو دے آر آل پلیئرس, ان کے پاس اسپورٹس کا ٹیگ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے آج کل وہ پریچنگ آف اسلام میں بزی ہیں. پبلک پلیئرز اینڈ جیسچرس. کھلاڑی ٹریننگ کے بعد, کہیں میچ کے بعد, کسی بھی ٹریننگ سیشن میں, پریکٹس سیشن میں, تو نماز وغیرہ کا ادا کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں اسپورٹس اور جو آپ کہہ سکتے ہیں بینگ مسلم کہہ لیں یا ایز اے پاکستانی کہہ لیں, ہمارے مذہب کو پروان چڑھاتے ہیں. ایتھک بیس سیلیبریشن. سم پلیئرس ڈیڈیکیٹ دیئر ووٹ ٹو گاڈ. تو یعنی کچھ مذہبی ایونٹ کہہ لیں, ان سے مذہبی ایونٹ سے اسپورٹس کے ایونٹ کو کورلیٹ کرنا, یا کسی ابھی جو غزہ کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں اگر آپ کو اس طرح کا شو میچ کروائیں اور اس کی تمام ٹکٹس اور تمام اس کے جو ریونیو آپ کہیں کہ ہم غزہ کے جو بے یار و مددگار ہیں ان کے لیے ہم بھیجیں گے, تو بہت سارے لوگ اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے. تو اس طرح ریلیجیس کے کسی بھی ایکٹیویٹی کو اسپورٹس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا. ریلیجیس اپیئرنس اینڈ میسیجز. ایتھلیٹس میں ویئر جرسیز ود دا فیتھ بیسڈ میسج. یعنی آپ کو جیکٹ, آپ ٹی شرٹ, ٹراؤزر یا کٹ کوئی بھی پہنیں, اس کے اوپر آپ کوئی بھی میسج کنوے کر سکتے ہیں. کمیونٹی آؤٹ ریچ. مینی ایتھلیٹس پارٹیسپیٹ ان ریلیجیس اینڈ چیریٹیز اینڈ فیتھ ڈرائیون کمیونٹی پروگرام. تو ہمارے جتنے بھی یہ کرکٹرز ہیں, خاص طور پر آج کل شاہد افریدی بہت سرگرم ہیں, تو انہوں نے اپنی NGOs بنائی ہوئی ہے, تو وہ ریلیجیس ایونٹ کے اندر بھی, فارن کے اندر اوورسیز پاکستانی بہت سپورٹ کرتے ہیں, وہاں پہ جاتے ہیں, تو ریلیجیس ایونٹ میں بھی شمولیت اختیار کرتے ہیں, چیریٹیز کرتے ہیں اپنی NGOs کی, اور وہ NGOs بھی یہ کیا ہے لوگوں کی ہیلپ کے لیے. یوز آف ریلیجن بائی کوچز, آرگنائزیشن اینڈ اونرز. تو ریلیجیس کا کوچ یا کوئی تنظیم, کوئی ادارہ یا کوئی مالک کیسے استعمال کرتا ہے موٹیویشنل اسپیچ. موٹیویشنل ظاہر سی بات ہے, آپ کہیں پہ ورک کر رہے ہیں تو آپ کا جو ہیڈ ہے یا آپ کا باس ہے وہ آپ کو یہی موٹیویشنل اسپیچ سے ہی دیتا ہے کہ یہ کام ہماری ذمہ داری ہے, رزق حلال ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر ان کو قائل کیا جاتا ہے کہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے ادا کر سکے. اسی طرح کوچ بھی کہہ سکتا ہے, کھلاڑیوں کو گائیڈ کرتا ہے فیئر پلے کے والے سے, اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچانے کے والے, اسپورٹس مین شپ کے والے سے, رسپیکٹ کے والے سے. فیتھ بیسڈ ٹیم پریکٹس. سرٹن ٹیمز انگیج ان پریئر سیشنز بیفور گیم اینڈ مینٹیننگ ریلیجیس. وہ کہتا ہے کہ کسی سیشن سے پہلے, کوئی ٹریننگ سیشن سے پہلے, جس طرح ہم کوئی ریلیج ایونٹ کر لیتے ہیں, کوئی کہہ لیں تلاوت کر لیتے ہیں, دعا مانگ لیتے ہیں, بہت ساری چیزیں, تو اس کا اسپورٹس کا اس کو مذہبی ٹچ ایک قسم کا دے دیا جاتا ہے. فیتھ ڈرائیون لیڈرشپ. ٹیم اونرز اینڈ اسپورٹس آرگنائزیشن میں انٹیگریٹ ریلیجیس ویلیوز انٹو دیئر مینجمنٹ پالیسی. مینجمنٹ پالیسی ورک کے حوالے سے, ڈسپلن کے حوالے سے, محنت کے حوالے سے, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فلاسفی کے اندر اسلامک فلاسفی کو کوٹ کرتے ہیں, تاکہ جو اس پہ کام, اور بھی مذاہب ہیں کہہ لیں, کرسچینٹی ہے, یہودی ہیں, باقی بھی لوگ ہیں, تو وہ بھی اپنے مذہب اور کے حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اس مینجمنٹ کے اندر رکھتے ہیں, تاکہ لوگ جو ہے وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں اس کو ایز اے مذہبی کچھ اس کا حصہ ہو اس کے اندر, تاکہ ان لوگوں کا
इंटरेस्ट उसमें हो और वो पूरी जान फशानी से काम करें। रिलीजियस सिंबल एंड स्पोर्ट्स, असम स्टेडियम लॉकर्स और कुछ स्टेडियम्स, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको आप वहाँ पे कोई मजहबी निशानात लगाकर उनको मजहबी रंग दे सकते हैं। स्पोर्ट्स का अगर एंड के ऊपर हम इसका कंक्लूजन निकालें तो स्पोर्ट्स का रिलीजन से बहुत तल्लुक़ है। स्पोर्ट्स का आगाज़ ही एज आ रिलीजियस इवेंट के तौर पर हुआ था। मज़हब जो है वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करता है, उसकी नफ़ी नहीं करता, लेकिन हर मज़हब के अंदर कुछ उसकी हदूद व क़यूद हैं, उनको अगर फॉलो किया जाए तो कोई भी मज़हब आपको स्पोर्ट्स करने से नहीं रोकता। बाकी जो रोक टोक आम है वही गेम के लिए कोई स्पेशल रोक टोक नहीं है। तो वो हर बंदे को पता है, हर खिलाड़ी को पता है, हर एथलीट को पता है कि हमें किन चीज़ों से बचना है और कौन से काम करने हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।